अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा अल्लाह ताला ये मेरा छठा पार्ट है। जब मैं पहले बना रही थी, वो पाँचवां पार्ट था। मुझे बनाते वक़्त ये महसूस हुआ जैसे ये छठा है। लेकिन ये छठा पार्ट मेरा अब शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और खैर आफ़ियत से रखे। जब सज्जाद ने वहाँ कब्रिस्तान में जो टेंट लगाया, झुग्गी लगा दी, उसमें रहना शुरू कर दिया। इसके साथ एक मलंग भी रहता था। ये बीमार हो गया होता है, इसे दमा हो गया होता है। इसके बच्चे इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये बच्चों के मामले में भी अच्छा ना था, ना बीवी के साथ अच्छा था, ना बच्चों के साथ अच्छा था, क्योंकि इसने कोई ज़िम्मेदारी तो ली नहीं थी। जैसे उनके पढ़ने की, खाने की, पीने की, रहने की, सहने की कोई भी नहीं थी। वो सारा बोझ जो था गुलपरी पर था। गुलपरी सारी चीज़ों को पूरा कर रही थी। वो गाँव में लेडी हेल्थ वर्क का काम करती थी और अपने बच्चों का रोज़गार जो था वो कमा रही थी और उन्हें खिला रही थी और बच्चों को भी तालीम दिला रही थी। उसने कहा कि मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं अपने बच्चों को मैट्रिक करा दूँगी और अपनी बेटी को आलमा फ़ाज़िला का कोर्स करा दूँगी और अपने बेटे को एक जो मौलवियों का कोर्स होता है वो करा दूँगी। ये किसी मंज़िल पे पहुँचे। बिलफौर उसका जो बेटा था, वो एनको का काम सीखा हुआ था। वो एनको वाली दुकान पे काम कर रहा था। लेकिन वो फिर भी चाहती कि मैंने अपने बेटे को पढ़ाना है, इसे इसको मंज़िल तक पहुँचाना है। इस तरह से इनके दोनों जो बच्चे बड़े थे, उन्होंने मैट्रिक कर लिया। छोटे इसके बच्चे जो 2 थे, 2 बहन-भाई थे, वो पढ़ रहे थे, अभी छोटी क्लासों में थे। इन्हें दोनों को मैट्रिक आने के बाद बेटी को डाल दिया आलमा फ़ाज़िला बनने के लिए, बेटे को मदरसे में डाल दिया कि ये एक अच्छा-सा मौलवी बन जाए, लामा बन जाए और इसकी ज़िंदगी अच्छी हो, क्योंकि वो कहती थी कि मैं इतना ही करा सकती हूँ। यूँ वक़्त उसका गुज़र रहा था। इसके गुज़रते वक़्त के साथ-साथ हालात में, माहौल में, रहने-सहने में इंसान की तब्दीली आती है। इस तब्दीली के साथ-साथ गुलपरी ने जो अलहदा घर लिया हुआ था, ये इसके दूर के रिश्तेदार थे जिस घर में ये गुलपरी रह रही थी। क्योंकि गाँव में ये घर था, गाँव में वैसे तो लोग किसी से किराया नहीं लेते, वो फ्री में दे देते हैं, क्योंकि वो जाने-पहचाने वाले पुराने रहने वाले थे। वहाँ उसके दादा परदादा रहने वाले थे उसी गाँव में, जहाँ ये गुलपरी गई थी। उसका आबाई गाँव था। यूँ करते इसने काफ़ी वक़्त उस उधर भी गुज़ार दिया। उसकी वालिदा जो थी वो वफ़ात पा चुकी हुई थी। उसके बाद उसके जो वालिद साहब थे, वो भी वफ़ात पा गए। भाइयों की शादी हो चुकी थी, छोटी एक बहन थी, उसकी भी शादी हो गई, वो भी अपने घर को चली गई। अब गुलपरी जो थी अपने हालातों से अकेली ही लड़ रही थी। ज़िंदगी की तब्दीलियाँ, ज़िंदगी का रहना-सहना, ज़िंदगी माहौल की तब्दीलियाँ, माहौल में रहना हर इंसान की यही दिल चाहता है कि ज़िंदगी तब्दील हो जाए, अच्छी ज़िंदगी हो, माहौल चेंज हो जाए, माहौल में बेहतरी आ जाए, ज़िंदगी की तब्दीली आए, ज़िंदगी आगे को बढ़ जाए, इंसान तरक्की कर जाए और जो उसके रिज़्क कमा रहा है उसमें इज़ाफ़ा हो जाए और हालात बेहतर हो जाए। यही गुलपरवीन चाह रही थी। जो इसके सज्जाद के जो दूसरे भाई थे ना, वो मंडी में रहते थे, यानी कि मंडी बावली में रहते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप रह रहे हैं, आपके बच्चों पर ये तो दब्बा लग जाएगा, आप ऐसा करें इधर आ जाइए, हमारे पास आपको घर ले देते हैं, आप वहाँ पर रह करें। गुलपरी ने कहा कि अभी तो मैं यही इधर रह रही हूँ, अभी मेरी माँ इधर रह रही थी, मेरी माँ का घर है, मेरे भाइयों का घर है, मैंने अभी नहीं जाना। इन्हीं हालात के दौरान सज्जाद जो है ना, ये मेलों ठेलों पर भी जाता था। ये शहबाज कलंदर के मेले पर गया, वहाँ पर इसने कोई 1 माह गुज़ारा, उसके बाद ये वापस आया। बीमार तो वो पहले से ही था। ये जब वापस आया तो अभी इसको थोड़े ही दिन हुए थे गए, वापस आए हुए हैं। तो इसने अपनी जो छोटी बेटी थी, गुलपरी ने अपनी बेटी को कहा कि जाओ अपने बाप को खाना दे आओ, क्योंकि खाना ये जब आ जाता था, चाहे झुग्गी में रह, लेकिन गुलपरी खाना इसे घर से भेजी। खाना देकर उसको भेजा तो उसने देखा कि वो जो उसके फादर थे ना, सज्जाद, वो तो ऐसे पड़ा जैसे बेहोश होता है। वो घर आई और अपनी माँ को यानी गुलपरी को बताया कि ऐसे लगता है कि ये बेहोश हो गया है। ईरान की हालत की वो गुलपरी आई।
اس نے دیکھا، انہوں نے شور ڈالا ڈاکٹر کو، انہوں نے کہا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یوں وہ سجاد قبرستان میں رہتے رہتے اپنی نیت کو صاف نہ کیا اور وفات پا گیا۔ وفات پانے کے بعد اس نے کیا کیا، اس کی میت کو گھر لے کر آئی، سارے رشتہ دار جو میت پر آتے ہیں وہ آئے۔ جب اس کو دفنایا گیا اور جب لوگوں نے اس کا جنازہ اٹھایا، جو اٹھاتا وہ چیخیں مارتا، کہتا کہ اس کا جنازہ بہت وزنی ہے، یہ اٹھایا ہی نہیں جا رہا، یہ جنازہ نہیں ہے۔ اس کا بھائی کہہ رہا تھا سکا، یہ جنازہ نہیں، یہ گناہوں کی پنڈ ہے، ایک بوجھ ہے جو ہم نے اٹھا لی ہے۔ جو بھی اٹھاتا وہ چیختا تھا، ایسے لگتا ہے جیسے کندھے ٹوٹتی، اتنا وزن پڑ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ماں کی، بہن کی، بھائیوں کی، بیٹی کی عزت نہیں کی، بچوں کی عزت نہیں کی۔ کچھ بد نیتا بھی تھا، کالے دل کا تھا، کالی نیت تھا، اسی کالی نیت کے ساتھ یہ وفات پا گیا۔ اس کی وفات پانے کے بعد، اس کو دفنا کے، اس کے چیلم کے بعد 2-3 ماہ وہاں پہ گزار دیے گل پڑی نے، تو اس کے جو دیور تھے انہوں نے پھر کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اپنے حالاتوں کو چینج کریں، یہاں کچھ نہیں ہونا، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ گل پڑی مان گئی، انہوں نے وہاں ایک گھر لیا، سامان ٹرک میں ڈالا، اس کو ساتھ لے کے اس نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ یوں گل پری کی زندگی گزر رہی تھی۔ اس کی جو بیٹی تھی وہ بھی عالمہ فاضلہ بن گئی تھی، بیٹے نے بھی جو تھا عالم کا کورس کیا وہ بھی بن گیا۔ یوں انہوں نے یہاں پہ رہنا شروع کر دیا۔ وقت جو گزر رہا تھا، چھوٹے جو اس کے بیٹا تھا اس نے میٹرک کر لیا، بیٹی اس کی پڑھ رہی تھی۔ میٹرک کرنے کے بعد جب وہاں پر گئے تو اس کے چچا نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ بی اے کر لیں، میٹرک کی تعلیم کی اتنی ویلیو نہیں ہے، آپ زیادہ پڑھیں گے، آپ کو اچھی نوکری ملی اور زندگی تبدیل ہو جائے۔ یہ حالات سے گزرتے ہوئے، لڑتے ہوئے گل پری نے یہ وقت گزارا، کرائے کے مکانوں میں، بھوک سے، غربت میں، تنگی میں، مصیبت میں یہ وقت کو لے کے چل رہی تھی۔ یہ سارا کچھ گل پری نے سارا بوجھ اپنے کاندھ پہ اٹھا کے لے کے چلی۔ جو کام سجاد کے تھے وہ گل پری نے کیے، جو کام اس کے گھر میں بیٹھنے اس نے باہر محنت کر کے وہ وقت گزارا۔ یوں یہ چلتی رہی اور زندگی کی گاڑی آگے چلتی رہی۔ زندگی کو چلانا بھی ایک بہت بڑی محنت اور مشقت کا کام ہوتا ہے، یہ ایسے آسانی سے تو چل نہیں جاتی، اس کے لیے محنت ہوتی ہے، اس کے لیے جدوجہد، اس کے لیے تعلیم ہوتی ہے، ماحول ہوتا ہے، رہنا سہنا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے انسان اپنی منزل کو پہنچ جائے۔ یوں گل پری نے وہاں پر جا کے بچوں کو تعلیم بھی دلا دی، بچے بھی اپنی منزل تک پہنچائے۔ چھوٹے بچے تھے، اس نے بھی وہاں پڑھتے تھے، چھوٹے جو اس کا بیٹا تھا اس نے ادھر کالج میں ڈال لیا، اس نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ یوں اس نے بی اے کر لیا، بی اے کرنے کے بعد اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی، اور گل پری جو تھی آخرکار اسے لڑتے لڑتے ان حالاتوں سے اسے بلڈ کینسر ہو گیا، کیونکہ وہ پریشانیوں، تکلیفوں اور ماروں میں رہی۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ تو وفا نبھائی، لیکن شوہر نے اس کے ساتھ وفا نہ، اس نے ایسا اس لیے کہا کہ یہ نہ کہیں کہ اس کی پسند کی شادی، یا تاکہ پسند کی شادی تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے نبی کا بھی حکم ہے، جب آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کریں تو اس سے پوچھ لیں ان کی پسند اور ناپسند۔ اگر بیٹیوں سے پسند پوچھی جائے، ان سے کہا پوچھ لیا جائے کہ آپ کو پسند ہے، تو کہیں گے یہ بیٹیوں کے پوچھنا گناہ ہے، تاکہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ دین نے حق دیا انہیں، یہ اللہ کے نبی نے حق دیا ہے، یہ ان کے حکم ہے کہ اپنی بیٹیوں سے پوچھنے۔ یوں لوگ پوچھنا بھی ایک گناہ سمجھتے ہیں، جہاں مناسب اور بہتر لگتا ہے کر دیتے ہیں، یہ نہیں پتہ ہوتا ان بیچارے کے آگے نصیب کیا ہوتے ہیں۔ اللہ سب پر اپنا فضل اور کرم کرے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت کرے۔ یوں گل پروین اس حالاتوں سے لڑتی 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 بیماری میں پہنچ چکی تھی، اس کو بلڈ لگنا شروع ہو گیا، کیونکہ یہ بیمار تو ہو گئی تھی، بلڈ کینسر سے ہو گیا تھا۔ انہی حالاتوں سے لڑتے لڑتے اس نے کافی وقت گزار دیا تھا۔ آخرکار اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کی بھی شادی کروں، لیکن اللہ نے اس کو اتنی مہلت ہی نہ دی کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کر سکے۔ اس وقت گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ گل پری نے اپنی زندگی
جو گزر گئی، اور یوں وہ 2003 میں اکتوبر کے ماہ میں اس کا انتقال ہو گیا، وفات پا گئی۔ وہ ادھر لاہور میں نیو ہاسپٹل میں آئی تھی اپنے علاج کے لیے، اور یہاں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یوں سے اس نے لیکن مرنے سے پہلے ایک نصیحت کی تھی، اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میرا جنازہ میرے باپ کے گھر میں لے کے جانا، وہاں سے ہی میرا جنازہ اٹھانا اور میرے باپ کے پہلو میں مجھے دفن کرنا، میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی دفن ہونا ہے۔ یوں اس کو اس کے ماں باپ کے ساتھ ہی دفن کر دے۔ یہ تھی جی گل پری کی سٹوری، جس نے وفا بھی نمائی، جس نے محبت بھی نمائی، جس نے ہمت اور طاقت سے سارا ماحول، سارا وقت گزارا۔ آج گل پری کے جو بچے ہیں ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اس کے جو چھوٹا بیٹا وہ بھی ایک نوکری کر رہا ہے، یعنی کہ وہ میڈیکل ہے کی نوکری کر رہا ہے۔ بڑا بیٹا جو اس کا ایک مولوی بن گیا، یعنی کہ وہ ایک علامہ بن گیا، وہ بچوں کو، بڑوں کو جو درس دیتے ہیں وہ درس دیتا ہے۔ بڑی بیٹی کی اس کی شادی ہوگی۔ آج گل پری نے وہ چیزیں نہ دیکھی جو ایک والدین کی، ایک ماں کی، ایک باپ کی کوئی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کی، بچوں کی، لڑکیوں کی شادی دیکھیں، ان کا جو آگے کا ماحول ہے وہ بھی دیکھیں، لیکن اس کی نصیب میں یہ چیزیں نہ تھی۔ اللہ نے اسے اتنی مہلت ہی نہ دی کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے، اور یوں وہ زندگی سے اپنی کو جو گزار کے چلی گئی، دار فانی میں کوچ کر گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت اور برکت میں اسے جنت و فردوس میں جگہ دی اور اس کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ تھا آخری پارٹ گل پری کا۔ اس کے بعد ملے گے ہم ایک نئی سٹوری کے ساتھ، سچے واقعے کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک بالکل سچا اور ریئل واقعہ ہے۔ یہ گل پری گجرات کی رہنے والی ایک لڑکی تھی، خوبصورت تھی، وہ تھی، لیکن اس کی قسمت اچھی نہ نکلی، وہ بھی شوہر کی وجہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں جگہ دے اور اس کی زندگی کو، آگے کی زندگی کو آسان کرے۔ اور ملے گے ایک نئے سچے واقعے کے ساتھ، ریئل سٹوری کے ساتھ۔ میرے پاس بہت سی ریئل سٹوری ہیں، سچے واقعے ہیں جو میں آپ سے کو بتاؤں گی، لیکن آپ نے میری جو ویڈیو ہے، میرا چینل ہے، اس سے لائک کریں، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، تاکہ میں آپ کو بالکل بہت سارے نئے سچے واقعے سناؤں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بے شمار واقعے ہیں اور بے شمار کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ اسی طرح کی بہت ساری سٹوری، اور ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔